اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ سبھی خیریت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ آج کا ہمارا سبق جس میں ہم نے سورۃ القمر سورہ نمبر 54 کی تفسیر پڑھنی ہے۔ سورۃ کا نام وجہ تسمیہ، اس سورۃ کا نام القمر ہے اور القمر کا ذکر اس آیت میں ہے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ قمر کی پہلی آیت۔ چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا قیامت کی نشانی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ روایات متواترہ سے ثابت ہے کہ مشرکین مکہ نے آپ سے سوال کیا کہ آپ ہم کو کوئی نشانی دکھائیے جس سے ہم سمجھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اور یہ بھی کہا کہ اگر آپ چاند کے دو ٹکڑے کر دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ایمان لے آئیں گے۔ ان کے اس وعدہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی۔ یہ 14ویں رات تھی، دعا قبول ہوئی اور حق تعالیٰ و شانہ نے اپنی قدرت و عظیمہ سے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے، اور کفار قریش نے بھی اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر لیا۔ اس کا نصف حصہ صفا پہاڑ پر تھا اور نصف جہل قیقیان پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا، دیکھ لو اے لوگو، نہ صرف یہ کہ اہل مکہ ہی نے اس کا مشاہدہ کیا بلکہ جو لوگ اطراف و جوانب سے آئے تھے انہوں نے بھی یہی حال بتایا۔ ہم نے فلاں شب چاند کو شق ہوتے ہوئے دیکھا۔ اس عظیم الشان معجزہ کے بیان سے سورت کی ابتدا فرمائی گئی جو سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا واضح اور روشن ترین ثبوت تھا۔ اس کے بعد ان لوگوں پر وعید و تنبیہ فرمائی گئی جو اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد بھی اللہ پر ایمان لانے کے واسطے تیار نہیں ہوئے۔ شق القمر کے متعلق احادیث کا ہم انشاءاللہ عنقریب ذکر بھی کریں گے۔ سورۃ القمر کا زمانہ نزول کیا تھا؟ جمہور کے نزدیک یہ پوری سورت مکی ہے۔ مقاتل نے درج ذیل آیات کے متعلق کہا ہے کہ یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں اور وہ آیت نمبر 44، 45 اور 46 ہے۔ یا یہ مشرکین کہتے ہیں کہ ہم ایسی جماعت ہیں جو غالب ہوگی، ان قریب اس جماعت کو شکست دے دی جائے گی اور یہ پیٹ پھیر کر بھاگے گی، بلکہ ان سے وعدہ کا وقت قیامت ہے اور قیامت بہت سخت اور بہت کڑوی ہے۔ آیت نمبر 44 سے 46 کا ترجمہ۔ یہ آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر غزوہ بدر کے دن نازل ہوئی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ آیات آپ پر پہلے نازل ہوئی ہوں اور آپ نے صحابہ کے سامنے غزوہ بدر کے دن ان کی تلاوت کی ہے۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے سورت کا نمبر 54 ہے اور ترتیب نزول کے اعتبار سے سورت کا نمبر 37 ہے، اور یہ سورت الطارق کے بعد اور سواد سے پہلے نازل ہوئی۔ احادیث کے اندر شق القمر کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے وہ میں آپ لوگوں کے سامنے چند ایک حدیث پیش کرتی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم گواہ ہو جاؤ۔ پھر حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کوئی معجزہ دکھائیے، تو پھر آپ نے ان کو چاند کا پھٹنا دکھا دیا۔ پھر حضرت جبیر بن معتم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، حتیٰ کہ ایک ٹکڑا پہاڑ کے ایک اطراف تھا اور دوسرا پہاڑ کے دوسری طرف تھا۔ لوگوں نے کہا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کر دیا۔ پھر ان میں سے بعض لوگوں نے کہا اگر انہوں نے ہم پر جادو کیا تو وہ سب لوگوں یعنی مکہ سے باہر کے لوگوں پر تو جادو نہیں کر سکتے۔ تو یہ احادیث ہیں جو کہ مطلب کہ چاند کے دو ٹکڑے ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے احادیث کے ذریعے بیان کیا گیا ہے۔ ماں قبل سے ربط کی بات کرے تو سورۃ النجم میں یہ مذکور تھا کہ اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو اور کسی کو اس کی بارگاہ میں شفیع غالب نہ سمجھو۔ اب سورۃ القمر میں اس کی علت اور دلیل ذکر کی گئی ہے، یعنی اس لیے کہ کارساز اور ہر چیز کو ایک اندازے سے پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے اور کوئی نہیں۔ سورۃ قمر کا یہ دعویٰ سورت کے آخر میں انا کل شیء خلقنا بقدری میں مذکور ہے۔ سورۃ قمر سے لے کر سورۃ حدید تک ہر سورت کا دعویٰ اس کے آخر میں مذکور ہے۔ سورت کے جو مختصر خلاصے کی بات کریں تو اس صورت میں جو ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر میں تحمیدی برائے تخویف و اخروی ما زجرو، اس کے بعد یہ شکوہ ہے کہ موضع شق قمر ظاہر ہو چکا ہے جو قرب قیامت کی دلیل ہے، لیکن مشرکین سرکشی میں سرگرداں ہیں، معجزات کو جادو کہتے ہیں اور اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ حالانکہ ان کے پاس قرآن ایسی حکمت و ہدایت سے لبریز کتاب آ چکی ہے، وہ گزشتہ سرکش قوموں کے عبرتناک عذاب کے قصے بھی سن چکے ہیں۔ فتولی عنہم تسلی برائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان متبر دین پر حجت خداوندی قائم ہو چکی ہے، اب اندازہ تبلیغ سے انہیں کوئی فائدہ نہیں۔
اس لیے آپ ان سے اعراض فرمائیے۔ اس کے بعد یوم یدار سے لے کے حاض یوم اسرا تک قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا تو سب لوگ قبروں سے نکل کر خوف و ہراس کے عالم میں ٹڈی دل کی طرف بلانے والے کی طرف دوڑیں گے۔ اس دن کفار کہیں گے آج کا دن بہت کٹھن ہے اور دشوار ہے۔ اس کے بعد جو مشرکین قریش سے پہلے قوم نوح نے ہمارے پیغمبر نوح کو جھٹلایا، ان کو طرح طرح سے مطاعون کیا، آ کر اس سرکش اور طاغی قوم کو طوفان سے ہلاک کر دیا۔ یہ قصہ پچھلوں کے لیے باعث عبرت ہے، اس لیے قرآن کی نصیحت پر عمل کرو تاکہ اس جیسے انجام سے بچ سکو۔ پھر قوم عاد نے بھی ہمارے پیغمبر ہود علیہ السلام کو جھٹلایا تو دیکھا ہم نے ان پر کیسا دردناک عذاب مسلط کیا، ہوا کے ایک تند و تیز طوفان سے ان کا صفایا کر دیا اور آنے والی نسلوں کے لیے ان کو عبرت بنا دیا۔ پھر تخویف دنیاوی کا تیسرا نمونہ بھی بتایا کہ قوم سمود نے بھی پیغمبروں کا انکار کیا، ہماری ہدایت کے لیے بشر ہی رہ گئے تھے کہ ہم ان کی پیروی کریں تو یہ دیوانگی اور حماقت ہوگی۔ آخر کار انہیں پتھر سے اونٹنی کے نکلنے کا معجزہ بھی دکھایا گیا، لیکن پھر بھی عناد اور انکار پر قائم رہے اور اونٹنی کو قتل کر دیا، خدا کے عذاب سے تباہ برباد کر دیے گئے۔ پھر تخویف دنیاوی کا چوتھا نمونہ بھی پیش کیا گیا کہ قوم لوط نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی اور حضرت لوط کو ان کے مہمانوں کے بارے میں پریشان کیا تو ان کو بھی ایک ہولناک عذاب سے ختم کر دیا گیا۔ پانچواں نمونہ بتایا گیا ہے فرعون اور اس کی قوم نے بھی تکذیب کی اور تمام معجزات کو جھٹلایا تو ان پر بھی شدید گرفت آئی اور ان کو دریا میں غرق کر دیا گیا۔ مشرکین مکہ نہ تو پہلے کفار سے اچھے ہیں اور نہ ان کے لیے عذاب سے کوئی برات نامہ ہے، اس لیے ان کا انجام بھی وہی ہوگا جو پہلی سرکش قوموں کا ہو چکا ہے۔ تو یہ مشرکین کہتے ہیں کہ ہمارا جتنا انکام لیے گا لیکن بہت جلد شکست کھا کر بھاگیں گے، تو یہ معمولی عذاب ہے، اصل عذاب تو قیامت کے دن ہوگا جو نہایت ہی ہولناک ہوگا۔ یہ تخویف اخروی ہے کہ مجرمین جو دنیا میں گمراہی اور سرکشی کے نشہ میں گم رہی، جب انہیں جہنم میں گھسیٹا جائے گا اس وقت ان سے کہا جائے گا اب یہ ذرا یہ بھڑکتی آگ بھی تاپ لو۔ پھر صورت میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے اور ساری کائنات میں وہی متصرف و مختار و کارساز ہے، لہذا اس کے سوا حاجات میں کسی اور کو مت پکارو، نہ کسی کو اس کے آگے شفیع قاہر سمجھو۔ پھر تخویف دنیاوی اخروی بتایا گیا اس صورت کے آخر میں تم جیسے سرکشوں طاغیوں کو ہم پہلے ہلاک کر چکے ہیں، ان کے انجام بد سے عبرت حاصل کرو اور تمہاری ہر بات لکھی جا رہی ہے، قیامت کے دن ہر عمل کی پوری جزا سزا ملے گی۔ پھر بشارت اخرویہ پر بھی بتایا گیا ہے کہ متقی اور پرہیزگار لوگ جنت کی نعمتوں میں اللہ تعالیٰ کے پاس خوش اور خرم رہیں گے۔ تو یہ تھی سورۃ القمر کی مکمل تفسیر جو کہ بہت آسان سے الفاظ نے آپ لوگوں کو بتائی گیا۔ امید آپ کو آج کا سبق بہت اچھے سے سمجھ آئے گا۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔